ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ختم کروانے کے لیے پی ٹی آئی لیڈرشپ بانے پی ٹی آئی کی بہنوں اور تحریک تحفظ آئین کی گرینڈ میٹنگ کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے تمام بڑوں کی مشترکہ بیٹھک کے پے ہاؤس اسلام آباد یا پشاور میں ہوگی۔ تمام مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنے، مستقبل کا لائحہ عمل اور بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بانی کی بہنوں کو حکومت سے مذاکرات، بانی سے جیل میں ملاقات اور عدالتی کارروائی پر بریفنگ دی جائے گی۔ بہنوں کے تحفظات اور احتجاجی سیاست پر بھی بات کی جائے گی۔ اجلاس میں پارٹی قیادت پر بھی تنقید کو زیر بحث لایا جائے گا۔ میٹنگ سے پہلے سلمان اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی بانی کی بہنوں سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے محمود خان چکزئی بھی بہنوں سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پاکستان بزنس فورم کا سپر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس مقرر کرنے کی تجویز دے دی۔ وزارت خزانہ کو 2026-27 کے لیے بجٹ تجاویز ارسال۔ بجٹ میں گروتھ کی طرف کا سمت متعین کرنے، کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات، کارپوریٹ ٹیکس میں بتدریج کمی کی سفارش۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کاربوریٹ فارمنگ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کے کارکن آصف کٹو کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل استغاثہ نے کہا کہ مجرم پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 4 پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہوا۔ لیبارٹری رپورٹ پازیٹیو ہے۔ وکیل مجرم نے بتایا کہ مجرم کا حلیہ اور نام ایف آئی آر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مجرم کو جیل سے اٹھا کر گرفتاری ڈالی گئی۔ مجرم ایم کیو ایم کا کارکن تھا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر مجرم کو پھانسی کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کمزور شواہد کی بنا پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں بھارتی شہری گرفتار۔ بھارتی شہری کو چور چوک سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں بھارتی شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے مطابق مشکوک شخص دھمیال کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر واپس مڑا۔ پولیس اہلکاروں نے مشکوک شخص سے شناختی دستاویزات طلب کی تو وہ کوئی دستاویز مہیا نہ کر سکا۔ ملزم نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہو کر سکونت اختیار کر کے جرم کا ارتکاب کیا۔ مشکوک شخص سے 2 بال پین اور پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی۔ مشکوک شخص نے پولیس کو بتایا کہ وہ انڈیا کا رہائشی ہے اور اس کا نام دلیر مشتاق ولد مشتاق احمد صوفی ہے۔ امریکہ کا اعتماد پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی۔ ضبط شدہ ایرانی جہاز کے عملے کے 22 ارکان پاکستان منتقل، آج ایرانی حکام کے حوالے کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایم وی توسکا کے عملے کے ارکان کو گزشتہ رات خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ ایرانی کارگو جہاز ایم وی توسکا مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ جہاز اور عملے کی منتقلی کا عمل امریکہ اور ایران کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ ایرانی جہاز کے عملے کی محفوظ منتقلی علاقائی امن کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان خطے میں مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مسائل کے پرامن حل پر زور، کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آبدہ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے پر ایران نے امریکی بحری جہاز پر میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائل امریکی بحری جہاز پر لگے۔ میزائل لگنے پر امریکی جہاز آبدہ ہرمز سے واپس مڑ گیا۔ دوسری جانب سینٹ کام نے آبدہ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے آپریشن فریڈم کی تیاری تیز کر دی۔ 100 سے زائد طیارے، 15,000 اہلکار تعینات، گائیڈڈ میزائل سے لیس ڈسٹرائرز بھی شامل ہوں گے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری ناکہ بندی کے تسلسل کے ساتھ پروجیکٹ فریڈم میں مدد کی جائے گی۔ ٹرمپ کا آبدہ ہرمز میں پھنسے جہاز آج سے نکالنے کا اعلان۔ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل، دھمکی کے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم آج سے شروع ہوگا۔ جو ممالک اس تنازع میں ملوث نہیں انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے۔ ہم غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ میرے نمائندے ایران کے ساتھ مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کارڈ اٹھائے، تصویر بھی شیئر کی، لکھا میرے پاس تمام کارڈز نہیں۔ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کے صدر ٹرمپ کو وارننگ۔ سربراہ نیشنل سیکورٹی کونسل ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ آبدہ ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کے قبرستان کے لیے تیار رہے۔ امریکہ طیارہ بردار جہازوں سے لیس دنیا کا واحد بحری قزاق ہے۔
قزاقوں کا مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت جنگی جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت سے کم نہیں۔ ترجمان ایرانی فوج نے وارننگ دی کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئے۔ جہاز ایرانی فوج کی اجازت سے ہوگی۔ ایرانی حدود میں کسی بھی خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ جارحانہ کارروائیاں موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کریں گی۔ ایسے اقدامات خلیج میں جہازوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ آبدہ ہرمز کی حالیہ صورتحال امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ۔ مسلح افواج امریکی خطروں کو جواب دینا جانتی ہیں۔ ترجمان دفتر وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکی جارحیت سے پہلے آبدہ ہرمز عالمی میری ٹائم نیویگیشن کے لیے محفوظ گزرگاہ تھی۔ اقدامات بین الاقوامی قوانین کے تحت لیے گئے۔ ایران آبدہ ہرمز میں سلامتی اور سکون کا محافظ ہے۔ امریکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم جنگ کے خاتمے کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے مکالمے اور رابطوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ کے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی حمایت۔ اسحاق ڈار کو اوسلو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا افواج پاکستان نے میدانی جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں، ہم سب یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاک فضائیہ نے جدید جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا دیہات میں ہمارے لوگ ڈرون گرا رہے تھے، بھارت کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا۔ ہماری نیوی تیار کھڑی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستانی قوم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک بیس پر بٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کا قصائی کہا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف مقرر۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ سالانہ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہو سکیں گے۔ اوپن مارکیٹ سے 40% اور ڈی سی ریٹ سے 18% کم نرخ پر سبزیاں اور پھل وغیرہ دستیاب ہوں گے۔ 8.5 لاکھ سے زائد گھرانوں کو 5 ارب 30 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبے کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا ہے۔ ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا۔ کراچی میں سب سے زیادہ قیمت 2500 تک پہنچ گئی۔ سرگودا میں آٹے کا 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 190 روپے تک کا اضافہ۔ اسلام آباد میں 67 اور راولپنڈی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 40 روپے تک مہنگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی کام کا آغاز۔ باپ کی بیٹی سے ملاقات کا شیڈول جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بچی کو روسٹم پر بلا کر کہا کہ کم از کم ایک بار والد سے مل لیں۔ 15 سال کی زینب نے کہا کہ 10 سال پہلے والد نے ماں کو طلاق دی، ماں نے مجھے پالا، والد سے کبھی نہیں ملوں گی۔ وکیل کی ٹرائل کورٹ ملاقات کا شیڈول معطل کرنے کی استدعا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر شیڈول کیسے معطل ہو سکتا ہے۔ بچی کو ملاقات کے لیے کوئی فورس نہیں کرے گا۔ مزید سماعت 16 مئی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی سے متعلق درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف مری میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ پنجاب کے واحد سیاحتی ہل اسٹیشن ملکہ کوثر مری کو لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دینے کا مطالبہ۔ مرکزی انجمن تاجران مری اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے فیصلے پر ہڑتال جاری۔ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش۔ وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز میں ژالہ باری۔ نتھیا گلی، ایوبیہ اور گردنوا میں موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری۔ مناظر دل فریب۔ دوپہر میں رات کا سما۔ وادی میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ آزاد کشمیر کی وادی سمانی میں تیز بارش اور ژالہ باری۔ مظفر آباد میں بھی بارش ہوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔
सिंध में सूरज दहकने लगा। कराची में दर्जा हरारत 44 डिग्री हो गया। हैदराबाद में 47 और सक्खर में 45 डिग्री की गर्मी महसूस की जाने लगी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव कैंप्स कायम। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा। और अमरीकी और इसराइली जारियत पर यूरोप जाग उठा। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। फलस्तीन के हक में नारे। फलस्तीन और लेबनान के परचम उठाकर मार्च किया। यूरोपीय ममालिक से अमरीका और इसराइल से ताल्लुकात पर नजर सानी का मुतालबा।